السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کی پریشانیوں کو دور کرے۔ آج پھر نئی کہانی لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ کہانی کو آخر تک لازمی سنیے گا۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ زیر نظر واقعہ میرے کالج کی ایک سہیلی کے رشتہ دار کے ساتھ پیش آیا اور انہی کی زبانی پیش خدمت ہے۔ اس واقعے کو گزرے تقریباً 20 سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ اس وقت کے واقعات پر غور کرتا ہوں تو خود کو یہ باور کروانا بہت مشکل لگتا ہے کہ وہ سب کچھ حقیقت تھا یا کچھ اور۔ میرا تعلق ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا۔ وہیں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ گاؤں میں والد صاحب کی چھوٹی موٹی زمینداری میں معقول آمدنی ہو جاتی تھی۔ اس کی وجہ سے ہمارا ایک گھر کراچی میں بھی تھا جہاں بچپن میں آنا جانا رہتا تھا۔ گھر سے میں نے کراچی ہی میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ عید تہوار پر گھر والوں سے ملنے آبائی گاؤں چلا جاتا، ہفتہ 10 دن گزار کر واپس آ جاتا۔ ہمارا یہ مکان 2 منزلہ تھا۔ پہلے میں نچلے حصے میں رہتا تھا، پھر نیچے کے پورشن کرائے پر دے کر بالائی منزل پر شفٹ ہو گیا جہاں جانے کے لیے راہداری سے گزرنا پڑتا تھا۔ کمروں کے سامنے لاؤنج میں کھانے کی میز تھی، فریج اور فون بھی رکھا تھا۔ اوپر کافی کشادہ چھت خالی تھی جہاں ایک پلنگ اور کچھ کرسیاں رکھی تھی۔ چھت پر ایک سٹور بھی تھا جو کاٹ کباڑ سے بھرا تھا۔ ہم سادہ سے لوگ ہیں۔ چھت پر موجود پلنگ اور کرسیاں ایک طرح سے ہمارا مہمان خانہ تھا۔ مہمان یہاں کھلے آسمان تلے تازہ ہوا کے مزے لیتے تھے۔ تقریباً پورا ہی گھر اوپن ایئر تھیٹر کا منظر پیش کرتا تھا۔ مجھے ملازمت کرتے ہوئے 8 سال ہو گئے تھے۔ شادی کی عمر بھی ہو چکی تھی، مگر گھر والے اس وجہ سے توجہ نہیں دیتے تھے کہ میری اکلوتی بہن ابھی کنواری بیٹھی ہے۔ ہمارے خاندان کے سبھی افراد گندمی رنگت کے ہیں۔ دیہاتی انداز و اطوار کی وجہ سے شہری آداب اور تکلفات سے نہ صرف عاری بلکہ انہیں غیر ضروری خیال کرتے ہیں۔ بہن کی اب تک شادی نہ ہونے کی وجہ سے اس کے مزاج میں چڑچڑا پن سا آ گیا تھا۔ خیر اسی طرح روز و شب گزرنے لگے۔ ہمارے قریبی رشتہ داروں کو بھی ہماری شادی کی بہت فکر تھی۔ انہوں نے اماں کو یہ کہہ کر پریشان کرنا شروع کر دیا تھا کہ لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو لڑکے کی عمر کیوں نکال رہی ہو؟ وہ شہر میں اکیلا رہتا ہے، کہیں بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ یہ بات اماں کی سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے رشتہ وغیرہ دیکھنا شروع کر دیے۔ کئی رشتے دیکھے مگر ہر طرف سے انکار ہو جاتا تو میں پریشان ہو گیا۔ خود اعتمادی ختم سی ہونے لگی تھی۔ حالانکہ میری سرکاری نوکری تھی، تنخواہ اور زمینداری کی وجہ سے آمدنی بھی معقول تھی، مگر ہمارے خاندان کے طور طریقے شاید شہری اور اونچے گھرانوں کے لیے قابل قبول نہ تھے۔ ہر چند کہ ہم میں کوئی خرابی نہ تھی، مگر مجھے لگتا تھا کہ اماں کا انداز گفتگو، بہن کا مزاج اور میرا رہن سہن دیکھ کر لوگ بدک جاتے ہیں۔ اماں ایک سے ایک خوبصورت لڑکی پر انگلی رکھتی مگر اپنے گلفام پر نظر نہیں ڈالتی۔ مجھے یہ بدگمانی ہوتی کہ اماں کی نیت میں شاید خلوص نہیں، وہ صرف وقت گزار رہی ہیں۔ ایک روز دفتر سے آنے کے بعد حسب معمول چھت پر میں شام کی چائے پی رہا تھا اور یوں ہی کسی سوچ میں گم تھا کہ اچانک سامنے والے مکان میں ایک 16-17 سال کی لڑکی نظر آئی جو برآمدے میں لگے جھولے پر جھول رہی تھی۔ وہ دم سادھے مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔
اس کے اس طرح دیکھنے پر مجھے گمان ہوا کہ شاید میں اس کی نگاہوں میں جچ گیا ہوں۔ میں نے بھی کنکھیوں سے بظاہر انجان بن کر اس کے گھر کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ میں واقعی لاتعلق ہوں۔ پھر چند لمحوں بعد اس کی عمر کی 2 اور لڑکیاں بھی آ گئیں۔ وہ دونوں بھی میرے گھر کی طرف دیکھ کر باتیں کرنے لگیں۔ خیر تھوڑی دیر بعد وہ لڑکی اپنی سہیلیوں کے ساتھ نیچے چلی گئی، مگر میرا سکھ چین بھی اپنے ساتھ ہی لے گئی۔ اب میرا سارا دھیان اسی کی طرف لگا رہتا۔ اس روز اتوار کو چھٹی ہونے کی وجہ سے میں گھر میں ہی بیٹھا بور ہو رہا تھا کہ اچانک میری خالہ اپنے بچوں سمیت آ گئی۔ وہ قریبی شاپنگ کے لیے آئی تھی، اپنے ساتھ گرم گرم سموسے اور جلیبیاں بھی لے کر آئی تھیں کہ ساتھ ہی بیٹھ کر کھائیں گے۔ میں ان کے لیے چائے بنانے کے لیے کچن کی طرف گیا تو کھڑکی کے سامنے نظر پڑی تو وہی منظر ایک دفعہ پھر موجود تھا، یعنی وہ لڑکیاں پرشوق نگاہوں سے میری طرف ہی دیکھ رہی تھیں۔ خالہ اور بچے جب تک گھر میں موجود رہے وہ بھی بدستور کھڑی رہیں۔ مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ خالہ یا بچے انہیں دیکھ نہ لیں، جبکہ میں کوئی بانکا جوان نہ تھا، مگر دل میں چور ہونے کی وجہ سے بوکھلا گیا تھا اور بدحواس ہوئے جا رہا تھا۔ مجھے یہ فکر بھی دامنگیر تھی کہ خالہ زاد بہن کو دیکھ کر وہ لڑکی پیچھے ہی نہ ہٹ جائے۔ اسے دیکھنے کے بعد سے میں بہت بےتاب ہو چکا تھا۔ میرا خدا جانتا ہے کہ میرے دل میں کچھ غلط نہ تھا، ہمارا کوئی جوڑ بھی نہ تھا۔ اس میں اس خیال سے خوش تھا کہ میں بھی کوئی چیز ہوں، کوئی مجھے بھی نظر بھر کر دیکھتا ہے۔ خیر کچھ دیر بعد خالہ اور بچے وغیرہ چلے گئے اور کسی نے کچھ محسوس نہ کیا۔ ایک بات جو ان لڑکیوں میں قدرے مختلف لگی ان کے سفید جوڑے تھے۔ میں نے جب بھی انہیں دیکھا سفید لباس میں ملبوس ہی دیکھا۔ اس کے بعد تو یہ معمول ہو گیا، شام کو مغرب کے بعد وہاں چہل پہل نظر آتی۔ ایک جیسی عمر کی کئی لڑکیاں سیڑھیاں چڑھتی اترتی نظر آتی۔ سب کی شکل و صورت اور جسامت تقریباً ایک ہی جیسی لگتی تھی۔ اس بات کا اندازہ نٹ کھٹ شرارتی لڑکی کو بھی تھا، تبھی تو نڈر ہو کر وہ سامنے آتی اور پھر غائب ہو جاتی۔ کبھی مجھے لگتا کہ اس کھیل میں وہ اکیلی ہے، کبھی گمان گزرتا کہ کوئی اور بھی اس کی رازدار ہے۔ بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ 2 ہیں جو اجنبیت سے دیکھے بغیر ہی بے پرواہی بے اعتنائی سے اس طرح گزر جاتی جیسے زمین پر نہیں بلکہ فضا میں معلق ہوں۔ بہرحال وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی شرارتیں بھی بڑھتی گئیں۔ پھر مجھے محسوس ہونے لگا کہ جیسے کہ میری نگرانی ہو رہی ہے۔ میں کب سو کر اٹھا، کب باتھ روم گیا، کب ناشتہ کیا، ہر لمحہ 2 آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہوتی، کبھی چھپ کر اور کبھی سامنے آ کر۔ شروع میں اس طرح دیکھے جانے پر میں بہت خوش ہوتا تھا، لیکن پھر یہ سوچ کر پریشان رہنے لگا کہ شاید میرا مذاق اڑایا جا رہا ہے یا مجھے بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ پھر میں نے اپنے طور پر ان کے محلے والوں سے غیر محسوس طریقے پر اس گھر خاندان کے حوالے سے معلومات لیں تو محلے والے مجھے عجیب ہی نظروں سے گھور کر کچھ کہے بنا چلے جاتے۔ میں نے بارہا ان کے گھر کے چکر بھی لگائے، مگر پتہ نہیں کیوں نامعلوم اس گھر پر ہر دفعہ تالا لگا رہتا اور گھر کی حالت بھی کافی بوسیدہ تھی، جس کی وجہ سے مجھے کچھ خوف ہونے لگا۔ بہرحال وقت تیزی سے گزرتا گیا اور اس دوران لکھا چھپی کے اس کھیل میں 1.5 برس کا عرصہ گزر گیا۔ ایک روز میں دفتر سے گھر پہنچا تو اماں کا فون آیا
کہ چھٹیاں لے کر کچھ دن کے لیے گھر آ جاؤ، کیونکہ بہن کے رشتے کے لیے جو بات چل رہی تھی وہاں سے مثبت جواب آیا ہے۔ تم بھی آ کر لڑکے سے مل لو تاکہ رسم وغیرہ ادا کر کے شادی کی تاریخ دے دیں۔ بات ہی ایسی تھی کہ مجھے فوری جانا پڑا۔ وہاں 2 ہفتے لگ گئے۔ ادھر جب میں 2 ہفتے بعد واپس آیا تو سامنے چھت پر مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ لڑکیوں کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ میں کچھ دیر بعد نیچے اتر آیا۔ پھر دوسری روز ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ میں دفتر میں بیٹھا تھا۔ گرمیوں کے موسم میں اچانک سردی لگ کر تیز بخار ہو گیا تو چھٹی لے کر گھر آ گیا۔ ابھی دروازہ کھول کر اندر داخل ہی ہوا تھا کہ سامنے کی چھت سے وہ لڑکیاں اترتے ہوئے دکھائی دی۔ مجھے احساس ہوا کہ اس غیر متوقع وقت پر نظر آنے پر وہ ٹھٹکی ہے۔ میں بخار سے نڈھال کمرے میں آ کر بستر پر ڈھیر ہو گیا، لیکن کسی کروٹ چین نہ آیا تو غیر ارادی طور پر اٹھ کر چھت پر گیا تو وہ تینوں دروازوں کی اوٹ لیے میرے گھر کی جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ میں اپنے حواسوں میں نہ تھا۔ انتہائی سرعت سے دروازے سے باہر نکل آیا۔ اس نے مجھے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس کے گھر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اتفاق سے اس دن گھر کا گیٹ کھلا ملا۔ وہ سیڑھیوں سے اتر رہی تھی۔ میں ان کے روبرو تھا۔ یہ میری ان سے پہلی اور آخری ملاقات تھی۔ بخار کی شدت سے میرا گندمی رنگ لال ہو رہا تھا۔ غیر متوقع طور پر مجھے اپنے دروازے پر دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ شاید ان کو اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں وہ پکڑی نہ جائیں۔ گھبراہٹ کے عالم میں وہ کچھ لمحے ہراساں سا چہرہ لیے مجھے دیکھتی رہی اور پھر اچانک ہی غائب ہو گئی۔ ایک جیتی جاگتی لڑکی کہ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے نظروں کے سامنے سے غائب ہو جانے کے طلسماتی منظر نے میرے ہوش اڑا دیے۔ اس لمحے کی کشش، طاقت اور جذب میرے لیے واقعتاً ناقابل بیان اور ناقابل فراموش ہے۔ ایک تو بخار کی شدت، دوسرا ڈر اور خوف سے اللہ جانے کس طرح گھر پہنچا یہ مجھے یاد نہیں۔ نہ جانے کتنی دیر بے ہوش پڑا رہا، مگر آج کئی دہائیاں گزرنے کے باوجود میں یہ راز نہیں جان پایا کہ میرے مکان کے سامنے جو مناظر مجھے نظر آتے تھے وہ محض نظر کا دھوکہ، سراب تھے یا کچھ اور۔ میں جتنا بھی اس بارے میں سوچتا ہوں اتنا ہی خوف میں مبتلا ہو جاتا ہوں۔ میں نے کئی بار کوشش کی اسے پھر دیکھنے کی، پر نہ جانے کیوں اسے پھر میں نے کبھی نہ دیکھا۔ ایک انجان سا خوف بھی تھا۔ پھر کچھ دنوں بعد امی کی کال آئی۔ امی نے کہا کہ واپس آ جاؤ، تو میں نے واپس چھٹیاں لی اور واپس جانے کا ارادہ کیا، کیونکہ وہاں تو کوئی میرے لیے تھا ہی نہیں، میرا منتظر تھا ہی نہیں کہ میں وہاں رہتا۔ میں واپس آ گیا۔ اب اس بات کو گزرے کافی عرصہ ہو گیا۔ اب تو میری شادی بھی ہو گئی، مگر اس لڑکی کو میں نہ بھولا۔ وہ ایک لڑکی تھی یا بہت ساری لڑکیاں میری سمجھ سے باہر ہے۔ وہاں پر اگر میں کسی آدمی سے اس بارے میں پوچھتا تو وہ کہتے یہ گھر بہت عرصے سے خالی ہے، اب یہاں کوئی بھی نہیں رہتا، یہ بہت پرانا گھر ہے، اس کے مالک کہاں ہیں کوئی بھی نہیں جانتا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے یا شاید وہاں اس گھر میں جنات کا بسیرا ہے۔ اگر جنات کا بسیرا ہے تو وہ صرف مجھے ہی کیوں دکھائی دی، کسی اور کو کیوں نہیں دکھائی دی؟ یہ بات اکثر مجھے پریشان کرتی ہے۔